نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم۔ میرے واجب الاحترام قابل صد احترام دوستوں ساتھیوں، قاری صاحب کے حکم پر آپ حضرات کے سامنے اس وقت تک میری ذمہ داری لگائی ہے جب تک مہمان قاری نذیر معاویہ صاحب نہیں آ جاتے، تو اس وقت تک آپ کو مجھے برداشت کرنا ہوگا۔ تو کوشش یہ ہوگی کہ انشاءاللہ کچھ ایسی باتیں کر دی جائیں جو آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی فائدہ مند ہو۔ میرے لیے ایک اصل میں اس طرح بیٹھنا اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپس میں ایک تکرار ہو جائے، ایک گفتگو پہلے بھی ہم نے کئی مرتبہ سنی ہوگی اور سنتے بھی رہتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ استحضار ہو جائے، اس کو ایک مرتبہ ہمارے ذہنوں میں ایک چیز دوبارہ آ جائے تاکہ اس کی طرف تھوڑی سی توجہ ہو جائے کہ ہم نے یہ عمل بھلا دیا تھا، اب اس کو دوبارہ شروع کر لیں۔ اس سے اللہ رب العزت راضی ہوتے ہیں، میں اس کو دوبارہ شروع کر لیتا ہوں۔ تو بس اس نیت سے آپ حضرات کے سامنے یہاں بیٹھ گیا ہوں۔ میں نے جو آیت آپ حضرات کے سامنے پڑھی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کا مہینہ یہ قرآن کا مہینہ بنایا۔ اتنا زیادہ قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے کہ ایک ایک مسجد کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل تو کئی جماعتیں ہو رہی ہیں، ایک ہی مسجد میں 27 روزہ جماعت بھی ہو رہی ہے، اسی کی پہلی منزل میں 15 روزہ جماعت بھی ہے، اس سے اوپر والی منزل میں 10 روزہ بھی ہو رہی ہے۔ تو ایک ہی مسجد کے اندر اتنی تراویحیں ہو رہی ہیں، یہاں تک کہ جگہ نہیں ہے اور لوگ چھتوں پر پڑھ رہے ہیں، جیسے آپ آج موجود ہیں، شادی حال بھرے ہوئے ہیں، قرآن پاک پڑھنے کی کثرت ہو رہی ہے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، اور دوسری طرف سوچنے کی بھی بات ہے کہ اتنا بڑا سیٹ اپ چل رہا ہے پورے کراچی میں، پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں، کیا میرے گھر والوں میں سے بھی کوئی ہے جو اس چیز کو قرآن پاک کا حافظ ہو؟ کیا میرا بیٹا بھی قرآن پاک کا حافظ ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہے تو مجھے سوچنا چاہیے کہ جب رمضان المبارک کے مہینے میں اتنا زیادہ کثرت سے ہو رہا ہے تو ہمارا گھر اس نعمت سے محروم کیوں ہے؟ فضائل ہم نے سنے ہوئے ہیں، ایک حافظ قرآن کے ماں باپ کو ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ تیز ہے۔ آج سورج اگر مدھم انداز میں بھی نکلا ہو تو کوئی دیکھ نہیں سکتا اس کی طرف، بہت مشکل سے صرف ابتدائی صبح کے وقت میں کہیں کوئی نظر پڑ جائے، جس وقت وہ زردی کی طرح ہوتا ہے اس وقت نظر آ جاتا ہے، لیکن تھوڑا سا بلند ہو جائے تو کوئی دیکھ نہیں سکتا اس کی طرف۔ ایسا تاج پہنایا جائے گا ایک حافظ قرآن کے والدین، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ کیا یہ ایک مسلمان کو یہ احساس سننے کے بعد بھی اس کی طلب محسوس نہیں ہوتی؟ یا تو وہ اللہ کی اس بات کو غیر معمولی سمجھ رہا ہے، یا اس کے ایمان کی کیفیت وہاں تک نہیں ہے کہ جب اتنا بڑا اعزاز میرے لیے اللہ نے رکھا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو پڑھاؤں گا تو مجھے ملے گا، محنت مجھے نہیں کرنی، میرے بیٹے کو کرنی ہے۔ کیا میں اپنے بیٹے کو اس پلیٹ فارم پر کھڑا نہیں کر سکتا؟ کیا میں اس کی ایسی تربیت نہیں کر سکتا کہ وہ کل قرآن پاک کا حافظ بن جائے؟ اور صرف مجھے نہیں، میرے ساتھ میرے خاندان کے 10 لوگوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ نے
मोहर लगा दी कि ये लोग जहन्नुम में जाएंगे, ये हाफिज कुरान उन 10 की सिफारिश करेगा। या अल्लाह, ये मेरे करीबी लोग हैं, मैं हाफिज कुरान हूँ, अपने हिफ्ज़ कुरान का वास्ता देता हूँ तुझे, इनको जहन्नुम से निकाल दे। ये जहन्नुम की तरफ जा रहे हैं, इनका फैसला कर दे, ये जन्नत की तरफ चले जाए। कितना बड़ा एजाज़ है। आज माशाल्लाह कारी यूसुफ साहब के बेटे आप देख सकते हैं, मासूम हैं, छोटे छोटे, अभी खेलने कूदने की उम्र है, लेकिन हाफिज बने हुए, तरावी भी पढ़ा रहे हैं, सुन भी रहे हैं। ये हमारे लिए एक, इस तरह के बच्चे एक रग़बत के लिए होने चाहिए, इनसे आदमी कुछ सीखे। यार मैं भी अपने बच्चों को पढ़ाऊँगा, ताकि मैं दुनिया किसी तरीके से नहीं बना पा रहा, अपने आमाल मेरे उस तरीके के नहीं हैं, लेकिन शायद मैं अपने बच्चे को आज कुरान पाक का हाफिज़ बना दूं तो कल ये मेरी बख्शिश के लिए काफ़ी हो जाएगा। एक वाक़या आता है कि एक शख्स को दफना दिया गया कब्र में, उसको अज़ाब होना शुरू हो गया। उसने अपनी ज़ौजा से कहा था कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने बेटे को हाफिज़ बनाऊं, लेकिन अभी वो इतना बड़ा हुआ नहीं था कि इसको हिफ्ज़ के लिए बिठाया जाए या पढ़ने के लिए बिठाया जाए, अभी वो छोटा था। तो अज़ाब होना शुरू हो गया उसको। 2 साल बाद जब उसकी उम्र हुई पढ़ने पढ़ाने की, उसकी माँ ने इस नीयत से उसको दाखिल कर दिया कि इसके बाप की ख्वाहिश थी कि यह हाफिज़ बने, चलो मैं इसको कारी साहब के पास छोड़ गया। तारीख की रिवायात में आता है कि जिस दिन उस बच्चे ने आऊज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ना शुरू की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उससे आज़ाब को ख़त्म कर दिया। उससे पहले वो आज़ाब में मुब्तला था, कब्र के आज़ाब में मुब्तला था, लेकिन जब पढ़ने के लिए बैठ गया तो अल्लाह ताला ने अपनी रहमत और अपनी शफ़क़त और अपनी मेहरबानी, अल्लाह को शर्म आई कि इसका बेटा मेरा कुरान हिफ्ज़ कर रहा हो और मैं इसे कब्र में अज़ाब दूँ, अज़ाब ख़त्म कर दिया। तो मेरे अजीज़ों, इस तरह के वाक़यात हम सैकड़ों सुनते रहते हैं, लेकिन अपने बच्चों की अच्छी तरबियत और इनको अपने लिए ज़ख़ीरा आखरत बनाना, ये इसकी फ़िक्र होनी चाहिए। कहा जाता है कि फ़राहमी खिदमत खल्क़ के काम करने चाहिए, बहुत सवाब मिलता है। मेरे अजीज़ों, आपके लिए सदका जारिया ये बच्चे हैं, इन पर मेहनत कर लो, ये आपके लिए सदका जारिया हो जाएंगे। आप जब दुनिया से चले जाओगे तो ये पढ़ पढ़ के आपको दे रहे होंगे, फिर मस्जिद के कारी साहब को ज़रूरत नहीं होगी आपकी कि उनको घर पर लेकर आएँ और बिठाएं, आपका बच्चा खुद पढ़ के दे।